السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال ابو جعفر الباقر علیہ الصلاة والسلام: عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد۔ وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الفقه حتم واجب على كل مسلم، ومن عبر بحرا في العلم أعطاه الله أجر 70 عمرة ويهون عليه الموت، والفقيه الواحد أشد على الشيطان من 1000 قائم و1000 صائم، وعالم ينتفع بعلمه خير من 1000 عابد۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے آپ تمام حضار محترم کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد ماہ رجب المرجب کے حلول پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں زندگی صحت جیسی نعمت دے کر ان مبارک مہینوں سے دوبارہ ملنے کی ہمیں توفیق اور نصیب فرمائی۔ اسی مناسبت سے امام محمد باقر علیہ السلام کے گوہربار کلمات میں سے ایک حدیث کا ٹکڑا جو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں فرماتے ہیں کہ عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد۔ علم کی فضیلت اور علم کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ ایک عالم جس کے علم سے دوسروں کے لیے فائدہ ہو بلکہ 70,000 عابد سے افضل ہوتے ہیں۔ علیکم السلام۔ اسی عنوان سے خود رسول خدا نے بھی فرمایا: قال الفقه حتم واجب على كل مسلم و مسلمہ۔ علم فقہ اور احکام الہی کو سمجھنے اور اسے یاد کرنے کو واجب قرار دیا تمام مسلمانوں پر، اور جو شخص اگر ایک دریا پار کر کے اگر کوئی علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 حج اور 70 عمرہ بجا لانے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور اس کے لیے موت کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ اور فقیہ واحد جو ایک مجتہد، ایک عالم ربانی، وہ اشد علی الشیطان، شیطان کے لیے وہ بہت بڑا اس کے لیے دشمن ہے، یا شیطان کے لیے ایک وہ عظیم شخصیت ہے، من 1000 قائم و صائم، جو ہزارہ سال نماز و روزے میں مصروف رہنے والے عبادت گزاروں سے بھی ایک عالم مجتہد، ایک عالم ربانی اس کے لیے بہت سخت ہے۔ اور پھر اسے وہی فرمایا کہ عالم ينتفع بعلمه خیر من 1000 عابد۔ وہ عالم جس کے علم اور فضل سے دوسروں کے لیے فائدہ پہنچتا ہو، وہ 1000 عابد سے زیادہ افضل اور برتر ہے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام 57 ہجری میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور 114 ہجری میں اس دنیا سے آپ رخصت کر گئے۔ تو امام علیہ السلام کے القابات جن میں سے ایک جو زیادہ مشہور ہے وہ باقر العلوم ہے۔ باقر العلوم کیوں کہا گیا؟ باقر العلوم خود پیغمبر اکرم نے اللہ کے حکم سے امام کے لیے نام رکھا۔ باقر کسے کہتے ہیں؟ یعنی شگافتہ کرنے والا۔ علوم آل محمد کو جس نے شگافتہ کر کے پوری دنیا میں پھیلایا، وہ کون ہے؟ وہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ ماہ رجب المرجب کی پہلی تاریخ باقر کے رخ کو دیکھ کے بولے: یا اہل دل، پہلی رجب کو دیکھ لیا 14ویں کا چاند۔ وعلیکم السلام۔ تو امام باقر علیہ السلام آپ اور ہمیں جعفری کہتے ہیں، مکتب تشیع کو، اگرچہ ہمارا مذہب وہی محمدی مذہب ہے، وہی علوی مذہب ہے، وہی حسینی مذہب ہے، لیکن آپ اور ہمیں جعفری مذہب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ان دو امامان کو موقع ملا علوم آل محمد کو پھیلانے کا، ورنہ آپ سے پہلے شیعیان امیر المومنین اعمال حج، احکام حج کے لیے سنیوں کی طرف محتاج تھے، لیکن جب ان دو اماموں کو جب موقع ملا، علیکم السلام، ان دو اماموں کو جب موقع ملا علوم آل محمد کو شگافتہ کرنے کے لیے کہ 4000 سے زیادہ شاگرد آپ لوگوں نے تربیت کی، اس کے بعد باقی اہل سنت والے بھی جو ہے وہ مکتب تشیع کی طرف محتاج ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے علوم آل محمد کو آپ دونوں نے پھیلایا۔
تو آپ کو خود پیغمبر اکرم نے یہ باقر العلوم کا لقب دیا. اسی لیے جابر بن عبداللہ الانصاری کو رسول خدا نے فرمایا تھا اے جابر تو میری اولادوں میں سے ایک اولاد سے تمہاری ملاقات ہوگی جن کا نام محمد ہوگا, اس سے جب ملاقات ہو جائے تو میری طرف سے ان کو سلام دینا. جابر بن عبداللہ الانصاری جنہوں نے 5 اماموں کا دور دیکھا, 5 اماموں کا جب انہوں نے دور دیکھا تو وہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے, آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے, لیکن وہ اس فکر میں رہتے تھے ہمیشہ اے باقر العلوم کہتے ہوئے نبوی میں گلی کوچوں میں جو ہے وہ یہی کہتے ہوئے یعنی گھومتے تھے. اس وقت لوگ کہتے تھے کہ یہ پاگل ہو گیا, یا یہ عمر رسیدگی ہونے کی وجہ سے, عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے جیسے ہزیان مک رہا, پتہ نہیں کیا کہہ رہا. لیکن اسے یہ معلوم تھا کیونکہ پیغمبر کا قول جو ہے وہ دو نہیں ہو سکتا. اس کو قول پیغمبر پر یہ یقین تھا کہ میں نے اس ہستی سے میں نے ملاقات کرنی ہے کہ جن کے بارے میں جو ہے رسول خدا نے مجھے بشارت دی ہے. تو وہ یہی فرماتے تھے کہ لوگ جو کچھ کہنا چاہے کہے, رسول اللہ کو نہیں چھوڑا لوگوں نے, پاگل دیوانہ ساحر کہہ کر لوگوں نے ان پر تہمتیں لگائی. تو میں ایک جابر بن عبداللہ انصاری کی کوئی حیثیت نہیں, لوگ جو کچھ کہنا کہیں, لیکن مجھے یقین ہے. ہاں اس وقت کہتے ہیں کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے, آپ کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے, تو آپ نے سوال کیا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا محمد ہے. تو آپ نے ان کو نزدیک بلایا, اپنے ہاتھوں سے ان کو چھویا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا واللہ جس کے بارے میں مجھے رسول خدا نے جو بشارت دی ہے اور جو سلام بھیجا ہے وہ یہی فرزند ہے. اس کے بعد جب آپ ان سے ملے تو آپ نے خود امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا اے جابر آپ میرے نانا کا سلام کیوں نہیں پہنچاتے؟ تو انہوں نے کہا فرزند رسول میں تو اسی لیے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ جن کی بشارت جو ہے مجھے رسول خدا نے دی تھی کہ یہ محمد الباقر العلوم ہے. اب اندازہ لگائیں آپ کہ 4000 شاگرد کا اور اہتمام اور ان کی تربیت کہ ہر فیلڈ میں جو ہے متخصص جو ہے آپ نے پیدا کیے, علوم حدیث میں, علوم فقہ میں, علوم فزکس کیمسٹری میں, ریاضی میں, یعنی ہر شعبہ علوم میں آپ نے متخصصین پیدا کیے. جب بھی لوگ آپ سے مسئلہ مسائل پوچھنے آتے تھے, جب کوئی حدیث پوچھنے آتے تھے یا کوئی فقہی احکام پوچھنے آتے تھے تو آپ جو ہے محمد ابن مسلم یا زرارہ کی طرف اشارہ کرتے ان سے پوچھو. تو جو پوچھنے والے تھے وہ کہتے تھے کہ مولا ہم تو آپ سے پوچھنے کے لیے آئے. تو آپ فرماتے کہ اگر یہ لوگ جواب نہ دے سکے تو میں جواب دوں گا. کس قدر آپ کو جو ہے اپنے شاگردوں پر جو ہے اعتماد تھا, اور آپ نے اس طرح آپ نے ترجمہ یعنی ان کی تربیت کی. تو فرماتے ہیں کہ خود صرف محمد ابن مسلم صرف وہ کہتے ہیں کہ میں نے 14000 حدیث امام محمد باقر اور 30000 حدیث جو ہے میں نے امام جعفر صادق سے حفظ یاد کیا ہے. ان دونوں ہستیوں سے میں نے زبانی یاد کی کہ کس قدر انہوں نے تربیت کی. تو یہ امام علیہ السلام کے, اسی لیے آپ کے شاگردان بہت زیادہ ہے. ابو بصیر ہے, زرارہ ہے, اچھا جی محمد ابن مسلم ہے, برید بن معاویت العجلی ہے, اور یہ لوگ ان لوگوں کے لیے فرماتے ہیں کہ امام صادق ولولا هؤلاء ما كان احد يستنبط هذا هؤلاء حفاظ الدين وامناء ابي على حلال الله وحرامه. امام محمد باقر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق کہ اگر میرے بابا کے یہ جو صحابی نہ ہوتے تو کوئی حلال محمد اور حلال محمد کا جو ہے کوئی بچانے والا کوئی نہ ہوتا. انہوں نے دین محمدی کو انہوں نے بچا لیا ہے. انہوں نے کیا فرمایا کہ آپ کے زمانے میں جو ہے حدیث کی تدوین کرنے کو آپ یعنی عوامل جو ہے آپ کو یہ آپ کو مکتب جعفری کیوں کہتے ہیں یا باقری کیوں کہتے ہیں, وہ اسی لیے کہ ان دو ہستیوں کو موقع ملا جب حکومت بنی امیہ اور بنی عباس جو آپس میں لڑ رہے تھے خلافت کے لیے, کرسی کے لیے, تو ان دو اماموں کو موقع ملا, ورنہ باقی ائمہ طاہرین کو موقع نہیں دیا. فرماتے کہ امام محمد زین العابدین علیہ السلام کے لیے ایک شخص بھی مسئلہ پوچھنے والا نہ تھا. یہ حالت تھی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی غربت. لیکن ان اماموں کو جب موقع ملا تو انہوں نے علوم آل محمد کو پوری دنیا کو پھیلایا. تو پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عوامل یہی چیزیں ہیں. اور اس کے بعد دوسرا عامل کیا ہے کہ آپ کو یہ موقع ملا, وہ فرماتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز کا حکم تھا. عمر ابن عبدالعزیز کون تھا؟ یہ عبدالعزیز جو ہے یہ تو سارے خلفاء بنی امیہ ہو یا بنی عباس ہو سب دشمن اہل بیت. اور یہ کہتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز میں اپنے بابا کو سنتا تھا جو نماز جمعہ پڑھاتا تھا,
اور نماز جمعہ تو وہ بہت فصاحت و بلاغت کے ساتھ وہ جمعہ کا خطبہ دیتا تھا، لیکن جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر لعن طعن کرنے کا موقع تھا تو اس کی زبان میں لکنت پیدا ہوتی ہے۔ میں نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا گھر پر آنے کے بعد، بابا آپ تو اتنے فصاحت و بلاغت کے ساتھ آپ خطبہ دیتے ہیں، لیکن جب علی پر لعن کرنے کا موقع آتا ہے تو آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہوتی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ معاویہ نے یہ فرض کیا تھا نماز جمعہ کے بعد 1000 مرتبہ امیر المومنین پر مسلمان جو ہے وہ لعنت کرتے تھے۔ ابھی آپ تسبیح حضرت فاطمہ پڑھتے ہیں، اسی طرح امیر المومنین یعقوب الدین کے اوپر لعن طعن کرنے کو لازم قرار دیا ہوگا۔ ایک شخص ایک مرتبہ جب یہ بھول جاتا ہے لعن کرنا تو اس کے کفارے میں ایک مسجد تعمیر کرتا ہے۔ کس قدر مظلومیت ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام۔ تو یہ عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے بابا سے کہا، آپ جو ہے کہ آپ کی زبان میں یہ لکنت کیوں پیدا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا، افسوس علی کی اگر ایک فضیلت بھی اگر ہم میں ہوتے تو ہمارے لیے یہی کافی تھی، کیونکہ یعنی رسول خدا نے جو فضائل اور جو مناقب امیر المومنین کے بیان کیا ہے وہ کسی اور کے لیے اگر ان میں سے ایک فضیلت بھی اگر ہمارے لیے ہوتے تو ہمارے لیے کافی تھے۔ تو انہوں نے کہا، پھر آپ لعن کیوں کرتے ہیں؟ اگر علی کی فضیلت کا بھی آپ کو معلوم ہے، رسول خدا نے ان کی یعنی فضیلت میں جو کچھ بتایا وہ سب آپ کو معلوم ہے، تو آپ ان پر لعن کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اگر میں لعن نہ کروں تو یہ خلافت چلی جائے، دنیا کے مال دولت اور خلافت کی خاطر جو ہے۔ تو یہی شخص ہے عمر ابن عبدالعزیز کہ اس نے کیا کیا، اس نے کہا آج کے بعد جب یہ خلافت پر آ گیا، منصب خلافت پر جب یہ آ گیا، اس نے یہ ختم کر دیا۔ اس نے کہا آج کے بعد کوئی شخص امیر المومنین کے اوپر کوئی لعن طعن نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ وہ جو ہے وہ صاحب بدر ہے، اصحاب بدر میں سے ہے، اور ان کے لیے قرآن نے بشارت دی ہے، رسول خدا نے بشارت دی ہے، تو آج کے بعد کوئی لعن طعن نہیں کرے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز میں یہ بات کیوں کر علی کی محبت پیدا ہو گئی؟ کہتے کہ ایک مرتبہ بچے سارے کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ہر کھیل میں جو ہے نا نعوذ باللہ علی پر لعن کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی علی پر لعن کرتے تھے۔ تو یہ عمر ابن عبدالعزیز بھی لعن کرتا تھا۔ تو اس کا جو استاد تھا وہ وہاں سے گزرا تو اس نے سنا، تو وہ وہاں سے ناراضگی کے حالت میں چلے گئے، جا کر جو مسجد میں پہنچے تو مسجد میں وہ نماز میں مشغول ہو گیا۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز جو اس کے پیچھے گیا اور یہ اس انتظار میں ہے کہ یہ نماز سے فارغ ہو جائے تو میں پوچھوں، آج استاد جو ہے مجھ سے ناراض ہے، لیکن نماز جو ہے نا بہانہ تھا۔ آخر میں اس نے کہا، استاد جی آج آپ ناراض ہیں؟ تو آپ نے یہی فرمایا، ہاں میں ناراض ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا تمہیں علی کون ہے معلوم ہے؟ کہ جس پر تم لوگ لعن کر رہے تھے تو علی جو ہے وہ اہل بدر میں سے علی، کیونکہ وہ محب علی تھا، اس کی ایک تربیت کی وجہ سے۔ اور اس نے کہا، اور عمر ابن عبدالعزیز نے بچپنے میں ہی کہا کہ استاد آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی علی پر جو ہے وہ لعن نہیں کروں گا۔ تو یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک چاہنے والا استاد تھا، اس کی تربیت کی وجہ سے عمر ابن عبدالعزیز اس نے کہا آج کے بعد لعن کے بجائے میں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس آیت کی تلاوت کریں گے آج کے بعد۔ پڑھو صلوات محمد علیہ وسلم۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں اور میرے بابا حج پر تھے۔ اس وقت حشام بن ملعون یہ بھی حج پر تھا۔ اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے اجتماع میں ایک خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد کہا کہ میں خدا کا حمد و ثنا کرنے کے بعد میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ہمیں ان کی نسل سے جو ہے ہمیں پیدا کیا۔ تو جب یہ کہا تو حشام بھی یہ سن رہا تھا، اور لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ یہ امام فرزند رسول ہے، اولاد رسول میں سے ہے، تو اسے بہت ہی یہ گراں گزرا، کیونکہ وہ خلیفہ وقت تھا۔ لوگوں کے دلوں سے جو ہے ان کی محبت ختم، اور یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی محبت جو ہے تو اسے یہ بہت ناگوار گزرا۔ وہ وہاں سے خاموش آ گیا۔ شام میں ان کا وہ تھا، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور امام محمد باقر کو اپنے پاس بلایا۔ بلانے کے بعد 3 دن تک یعنی ان فقیر فقراء نشین محلے میں رکھا، نہ کھانا دیا، 3 دن تک جو ہے نہ کوئی کھانا ہے نہ آپ لوگوں کے لیے کچھ، بلکہ ان داروں سے بھی کہہ دیا کہ ان کو کچھ دینا نہیں۔ جب دربار لگا اور اس کے بعد میرے بابا کو انہوں نے بلایا، پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے جو ادعا کر رہے ہیں، پھر وہ طولانی ہے حدیث کہ صرف آپ فرزند رسول ہیں، رسول خدا جو ہے وہ عبد مناف کی اولاد ہے اور ان باقی تمام اولاد ہے۔ اس کے لیے آپ نے 2-3 جواب دیے قرآن مجید سے کہ صرف ہم کیوں ہیں؟ ہمارے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی ہے،
ہم میں جو ہے دوسرے لوگ شامل نہیں ہو سکتے، فلان فلان آیت جو ہے وہ ہمارے بارے میں نازل۔ بہرحال اسے بڑا غصہ آیا اور وہ لاجواب ہوا۔ لاجواب ہونے کے بعد کہا کہ وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے وہ کہتے تھے کہ تیر اندازی کے مقابلے میں آپ شریک ہوں گے، شرکت کریں گے۔ تو آپ نے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے تیر اندازی سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ کو ضرور جو ہے وہ تیر اندازی میں شریک ہونا ہوگا۔ جب آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں اور تیر و کمان دیے تو قوت امامت کے ساتھ کھینچ کر اس تیر کو بالکل اسی نشانی میں لگا دیا، ٹھیک نشانی کے اس سینٹر میں لگ گیا تیر۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو تیر آپ کو ملا، دوسرا تیر پہلے والے تیر کو چیرتے ہوئے پھر اسی مقام پر، اس طرح تیسرا والا تیر جو ہے، تیسرا تیر وہ یعنی دوسرے والے تیر کو چیرتے ہوئے، اس طرح 9 تیر دیے، ان 9 تیروں میں سے ہر ایک دوسرے کو چیرتے ہوئے اسی مقام پہ لگا۔ تو انہوں نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ ہمیں تیر اندازی نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ جعفر صادق بھی، کیونکہ امام جعفر صادق چھوٹا تھا، ان میں بھی یہی صفات ہیں۔ تو انہوں نے کہا ائمہ طاہرین میں کوئی بڑے اور چھوٹے میں کوئی فرق نہیں۔ بہرحال ائمہ طاہرین کو وہاں سے عزت کے ساتھ وہاں سے آنا۔ انہوں نے کہا پھر آپ کی کوئی تمنا؟ تو انہوں نے کہا میں مدینہ چاہتا، ان کو مدینہ۔ پھر راستے میں لوگوں کا ایک بہت بڑی بھیڑ نظر آئی، بہت بڑا اجتماع ہے، کہا لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ تو آپ نے کہا چلو ہم بھی دیکھنے جاتے ہیں کیا بات ہے۔ جب وہاں پر پہنچے تو راہب جو تھا مسیحیوں کا راہب تھا، جو سال میں ایک دفعہ نکل آتا تھا، جس طرح ہمارے یہاں آغا خان آتے ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ، اسی طرح وہ بھی سال میں ایک مرتبہ جو ہے وہ لوگوں کے اجتماع میں آتے ہیں، جو بھی سوالات ہیں ان کے لوگوں کے ان کا وہ جواب دیتے ہیں۔ تو آپ گئے وہاں پر، جا کر آپ نے کہا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن جب ان کی نظر امام کے چہرے مبارک پر پہنچے تو ان کو پتہ چلا یہ کوئی علمی شخصیت ہے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ امت مرحومہ میں سے ہیں یا ہم میں سے؟ تو آپ نے فرمایا میں امت محمدیہ میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ ان کے عالموں میں سے ہیں یا جہال میں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں عالموں میں سے ہوں، اتنا تواضع ہے۔ پھر اس طرح سوالات ہوئے، پھر انہوں نے کہا پھر میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جو کچھ پوچھنا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کچھ سوالات کیے، خدا مجھے یہ بتاؤ کہ کون سا وقت ہے جو نہ دن میں شمار ہوتا ہے اور نہ رات میں شمار ہوتا ہے، جو بہشتی اوقات کہلاتے ہیں۔ تو یہ طلوع فجر سے لے کر طلوع خورشید تک کا وقت ہے، یہ نہ دن میں شامل ہے اور نہ یہ رات میں شامل ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جس میں مریضوں کو جو ہے وہ شفا ملتی ہے، ان کو جو ہے ان کے درد جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو باد صبا جو چلتے ہیں کہ اس سے جو ہے مریضوں کو بھی جو ہے وہ شفا ملتی ہے۔ اس کے بعد اس نے دوسرا جو سوال کیا، آپ یہ بتا دیجئے کہ بہشت میں لوگ کھاتے پیتے تو ضرور ہے، لیکن ان کے لیے کوئی رفع حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی، تو کیا اس کا کوئی مثال دنیا میں بھی موجود ہے؟ آپ نے کہا بالکل دنیا میں موجود ہے، کھاتے پیتے ہیں لیکن رفع حاجت کی ضرورت نہیں۔ وہ کون ہے؟ کہتے کہ وہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کھاتا ضرور ہے، تغذیہ وہ ضرور کرتا ہے، لیکن اس کے لیے رفع حاجت نہیں۔ یہ بہشتیوں کی مثال اس دنیا میں۔ پھر انہوں نے کہا ایک ایسا سوال کروں گا کہ جس کا آپ جواب نہیں دے پاؤ گے۔ وہ سوال یہ ہے کہ 2 بھائی جڑواں پیدا ہوئے، ایک دن ایک ساتھ پیدا ہوئے اور ایک ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ایک کی عمر جو ہے وہ 50 سال ہے، دوسرے کی عمر جو ہے وہ 150 سال ہے۔ کون ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ جو ایک ساتھ میں پیدا ہوا ہو اور ایک ساتھ میں مرے ہو، ایک کی عمر جو ہے وہ 50 سال اور دوسرے کی عمر جو ہے وہ 150 سال ہے۔ امام نے فرمایا حضرت عزیز اور حضرت عزیر پیغمبر کا قصہ ہے جو قرآن مجید میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ یہ قصہ جو ہے وہ آیت جو ہے وہ طولانی ہے، سورہ بقرہ کی 259ویں آیت ہے، یہ تفصیل ہے۔ وہ کیا ہوا؟ حضرت عزیر پیغمبر ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، یعنی کھیتی باڑی کے لیے، ہاتھ میں وہ ٹفل ہے یا اپنا کھانا بھی ساتھ ہے اور ایک گدھے کے اوپر سوار ہو کر آپ جا رہے ہیں۔ جب اس محلے میں جب پہنچے تو دیکھا یہ تو سب مر چکے ہیں، اس میں چرن پرن حیوانات ہر چیز جو ہے وہ مر چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا خدایا یہ دیہات جو ہے نا دوبارہ کیسے آباد ہو سکتے، کیسے اس میں جو ہے نا دوبارہ لوگ جو ہے نا آباد ہوں گے؟ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہیں پر موت دی۔ تو یہ اپنے بھائی کے ساتھ 25 سال تک زندہ تھے۔ جب 25 سال کی عمر میں انہوں نے جب یہ واقعہ پیش آیا تو خدا تبارک و تعالیٰ نے اسے 100 سال جو ہے وہاں پر سلا دیا۔ 100 سال کے بعد جب ان کو اٹھایا، 100 سال کے بعد جب اٹھایا، دیکھا انظر الی طعامک، اے عزیر دیکھو اپنا کھانے کی طرف دیکھو، کھانے سے جو ہے نا ابھی بھاپ نکل رہا ہے 100 سال کے بعد،
کھانے سے باہر نکل رہا ہے. اور وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو. گدھا جو کیونکہ 100 سال کے بعد تو انسان سے گوشت کو سب گل کر ہڈیوں کا جو ہے ایک ڈھیر ہے، کیونکہ یہ اعجاز الہی. آج لوگ امام زمانہ کے 1200 سال ہونے پر اشکال کرتے ہیں. یہ خدا کا معجزہ ہے، یہ شیعوں کا نظریہ نہیں ہے کہ جس طرح اصحاب کہف کو 300 سال جو ہے سلا کر رکھ دیا، تو اسی طرح جو ہے حضرت عزیر نے جب یہ دیکھا پروردگارا تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے بھائی کے ساتھ زندگی گزاری. 25 سال اور زندگی گزارے. اب ان کی عمر جو ہے وہ 50 سال ہو گئے اور ان کے بھائی کی عمر جو ہے وہ 150 سال. تو جب یہ جوابات دیے تو انہوں نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ ہم عالموں میں سے نہیں، کہا آپ نے یہ نہیں کہا. تو کہا کہ میں نے یہ کہا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. تو امام علیہ السلام جن کی کوششوں کی وجہ سے آج پوری دنیا میں علوم آل محمد کا چرچا ہے، وہ سب اسی امام ہمام اور امام صادق علیہ السلام کی تھی. کہ آج ہم یہی دعا کرتے ہیں پروردگارا ہم سب کو علوم آل محمد پر عمل کرتے ہوئے اور ان کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما.